بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی درخواست پر۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے سماعت ہوئی ہے، اور جو ٹائم تھا عدالت کا اس کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد جا کر سماعت ہوئی ہے۔ اور اس سماعت میں جو کچھ ہوا اور مریم نواز کی طرف سے جو درخواست بصیغہ واپسی خارج کی گئی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیا مریم نواز نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا؟ مریم نواز نے تاریخی شکست سے وہ خوف زدہ تھیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی درخواست بصیغہ واپسی خارج کروائی؟ معاملہ کیا ہے؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور اس میں جو ایک درخواست تھی مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے، اور جو ای سی ایل کے رولز طلب کیے گئے تھے، بیسیکلی یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ جب سے انہوں نے ای سی ایل رولز لے کر آئے تھے، پہلی دفعہ کسی عدالت نے وہ ای سی ایل رولز طلب کیے تھے اور ان کو پتہ تھا ان کا سارا کٹا چھٹا کھل جائے گا، اس وجہ سے بھی یہ خوف زدہ تھے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف مریم نواز کی گستاخی کرنے پر ایک ایس ایچ او جس نے سوشل میڈیا پر کوئی مریم نواز کے حوالے سے کوئی پوسٹ کی جس کی وجہ سے اس کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا، یہ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کی سول سپریمیسی ہے، اور یہ ان کا سارے کا سارا نظام ہے۔ اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے صحافیوں کے گلا دبایا، صحافیوں کو یہ کیا وہ کیا۔ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کا جو مقدمہ تھا اس میں اہم سماعت ہونی تھی۔ حمزہ شہباز پیش ہو گیا، شہباز شریف کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، اور ایف آئی اے نے چینی کے کاروبار کے ذریعے، شوگر کے کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اسپیشل کورٹ سینٹرل میں ان کی ضمانت منسوخی کی بھی درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے اور فرد جرم عائد ہونا تھا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز حسن اوان صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے، شہباز شریف کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ شہباز شریف کابینہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، اس لیے آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، عدالت کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، عدالت کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اب ملزم شہباز شریف نہیں رہے، اب وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس وجہ سے وہ تو صدارت کر رہے ہیں کابینہ کے اجلاس کی، اور وہ آپ کی عدالت میں اتنے چھوٹے سے کمرے میں کیوں پیش ہوں؟ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بادشاہ بیٹھا ہے وہ یہاں کیوں پیش ہوگا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے ہم نے حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ حاضری سے معافی کی درخواست آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کیسے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا؟ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے سماعت عید کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا ہے، اور عدالت کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ شہباز شریف خود عدالت میں پیش ہوں گے۔ شہباز شریف خود عدالت میں پیش ہوں گے۔ اب الفاظ دیکھیں کہ ایک ملزم ہے جس پر کمپلسری ہے کہ اس نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور اب عدالتوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ پر احسان کرتے ہوئے وہ خود ہی پیش ہو جائیں گے۔ عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی، اب عدالتوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر ندیم اختر نے عدالت میں بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تحقیقات کرنے والے تفتیشی کا تبادلہ ہو گیا ہے، معاملے کی تفتیش کرنے والے علی مردان کا سندھ تبادلہ ہو گیا ہے، کل رات ہی مجھے کیس ملا ہے اور ابھی میں نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور وکیل امجد پرویز نے کہا کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکتی جناب، اس پر میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا جو بھی کرنا ہے آپ اس کو فائنل کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ امجد پرویز نے کہا کہ میں اگلی تاریخ پر فرد جرم عائد نہ ہونے پر دلائل دوں گا، 14 مئی کی تاریخ ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب مدعی بھی خود ہیں اور مدعا علیہ بھی خود ہیں، مدعی بھی خود ہیں، ملزم بھی خود ہیں، وہ بحث جو امجد پرویز صاحب نے کرنی ہے وہی بحث ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کرنی ہے، تو پھر کہاں فرد جرم عائد ہوگی اور کہاں یہ معاملہ آگے چلے گا؟ اب دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کرنے پر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی گستاخی، پہلے ہم توہین عدالت سنتے تھے، اب توہین مریم نواز، جس پر سزائیں، اور یہ سزائیں ایسی نہیں ہے کہ انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، ٹرائل ہو، نہیں، ڈائریکٹ سزا، اور یہ کیونکہ نظام ہے اور یہ ایک بادشاہانہ نظام ہے۔ مریم نواز کے خلاف
ایک توہین امیز الفاظ استعمال کیے ایس ایچ او چیچا وطنی نے. یہ ڈی پی او ہیں ساہیوال کے، انہوں نے چیچا وطنی صدر کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس ایچ او کو سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کرنے پر معطل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب قاسم خان صاحب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو تب کچھ بیوروکریٹس نے سول ججز کے خلاف کچھ الفاظ کہے تھے، اور الفاظ نہیں کہے تھے، بہت کچھ بولا تھا اس پر بھی، حالانکہ وہ بھی انہی کے کنبے کا تھا. لیکن قاسم خان صاحب نے 2 مہینے اس کیس کو چلایا اور ڈائریکٹ سسپینڈ نہیں کیا تھا ان کو. جو دو اے سی تھے، اسسٹنٹ کمشنرز تھے، بلکہ 2 مہینے کیس چلا اور اس کے بعد پھر انہوں نے معذرت کر لی اور کیس ختم ہو گیا. یہاں پر توہین امیز ہوئی ہے بات، سوشل میڈیا پہ کوئی بات آئی ہے اور ساتھ ہی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی سزا سنا دی گئی ہے. ڈی پی او نے چیچا وطنی صدر سرکل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو انکوائری افسر مقرر کیا ہے تاکہ معاملے کی تحقیقات کرے اور جلد از جلد رپورٹ پیش کرے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ڈسپلن فورس ہے، اس لیے ایس ایچ او سب انسپیکٹر اے ڈی شہین کی طرف سے دیے گئے ریمارکس ناپسندیدہ ہیں. اور انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر کچھ تبصرے تھے جو انہوں نے کیے تھے، اپلوڈ کیے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو اس سارے کے سارے معاملے میں بھگتنا پڑا. یہ نظام ہے اور یہ ہمارا قانون ہے. مریم نواز کی درخواست پر آج آپ جانتے ہیں کہ چوتھا بینچ بنا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. یہ جو چوتھا بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بنایا گیا تھا، اس میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس سردار جو ہیں نعیم، جسٹس سردار احمد نعیم صاحب، وہ اس بینچ کا حصہ تھے. اچھا، یہ وہ بینچ ہے جس نے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا تھا. یہ وہ بینچ ہے جس میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب پہلے ہی جو صدارت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سردار احمد نعیم صاحب تھے. یہی وہ بینچ ہے جس نے مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں یہ ضمانت دی تھی، اور یہی وہ بینچ ہے جس نے جب سرفراز ڈوگر صاحب اور اسجد جاوید گھرال صاحب کا بینچ ٹوٹ گیا تھا، جب ایک نائب قاصد کے ذریعے ایک ضمانت اناؤنس کروائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اسجد جاوید گھرال صاحب نے کہا تھا کہ میں نے یہ ضمانت نہیں دی، اور وہ ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی اور پھر معاملہ نئے سرے سے بحث ہوئی تھی. تو اس وقت جو نیا بینچ بنایا گیا تھا وہ بھی یہی بینچ تھا، علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کا. اس نے آج سماعت کرنی تھی. آج سماعت پہلے 11 بجے ہونی تھی، پھر کہا گیا کہ 11 بجے نہیں 12 بجے سماعت ہوگی، اور 12 بجے والی سماعت تقریباً 12:45 بجے، 12:30 سے 1:45 بجے جا کر سماعت ہوئی. اور وہ کیونکہ چیم گوئیاں تو شروع ہو گئی تھیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں کیوں نہیں عدالتیں سن رہیں اور معاملہ کیا ہے. اب اس میں ایک وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ نیب کی طرف سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے، نیب نے کہا کہ مریم نواز کی انہوں نے مخالفت کی، درخواست کی. نیب نے کہا کہ اس ملزمہ کے خلاف جو آپ نے فیصلہ دیا تھا، نہ صرف اس کی اپیل ہماری سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، بلکہ ہم نے کینسلیشن آف بیل بھی موو کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو درخواستیں اور اپیل پینڈنگ تھی، اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ طلب کیا تھا سپریم کورٹ میں نے، اور جو پاسپورٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں موجود ہی نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، کیونکہ جب اپیل ہوتی ہے تو جو پچھلی عدالت کا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا جاتا ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں، نیب ذرائع، جو فیصل رضا بخاری صاحب سینئر پروسیکیوٹر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے نیب کو. انہوں نے جواب جمع کروایا اور انہوں نے کہا کہ ان کی درخواست خارج ہونی چاہیے. بہرحال جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ اب لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ پاسپورٹ اپیل میں طلب کر لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور وہ ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں ابھی کیونکہ ان کی پینڈنگ پڑی ہے نیب کی اپیل، اس وجہ سے وہ معاملہ وہاں پر پڑا ہے. جو شناختی کارڈ ہے وہ پارٹ آف دا فائل، جب بھی کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ فائل کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے، جب ریکارڈ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساری چیزیں جاتی ہیں. یہ ذرائع کی خبر ہے. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا. مریم نواز کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کنڈیشنل بیل ہے. کنڈیشنل بیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کنڈیشن واپس لیں گے تو آپ کا جو دوسری طرف سے آپ کو ریلیف ملا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب آپ کو ضمانت اس بنیاد پر ملی کہ آپ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کریں گے، اور آپ پاسپورٹ سرنڈر کریں اور آپ کہیں کہ اب میں یہ واپس لے لوں پاسپورٹ اور میری ضمانت برقرار رہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ایک لیگل تماشا شروع ہو جانا تھا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ای سی ایل میں سے نام نکالا گیا ہے، کیونکہ مریم نواز کی 2019 کی درخواست پینڈنگ تھی کہ میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں، میڈیکل وزٹ کے لیے، تو مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے. 2019 سے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور انہوں نے باہر سے ہی ای سی ایل سے نام نکال دیا. ایک رول لیا ہے
عدالت نے وہ رولز طلب کیے ہوئے تھے، پچھلے بینچ نے وہ رولز طلب کیے ہوئے تھے، اور وہ جب رولز عدالت کے سامنے پیش ہوتے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ رولز جیسے ہی کاپی مل جائے گی، عدالت میں پیش ہوگی، وہ کاپی سب کے لیے اویلیبل ہو جائے گی، اور وہ تو چیلنج ہو جائیں گے، یہ تو ان کا سارا جو تماشا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ وہ ساری ریزنز تھیں کہ جس کی بنیاد پر آج سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور سردار احمد نعیم صاحب نے سماعت کی، امجد پرویز صاحب پیش ہوئے۔ امجد پرویز صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ جناب میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں۔ اب درخواست واپس کب لی جاتی ہے؟ شہباز شریف کی درخواست، جب شہباز شریف عبوری ضمانت تھی جو خارج ہوئی تھی، جس پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے واپس لے لی اور خود ہی گرفتاری دے دی، تو میں اس وقت کہتا تھا کہ جن لوگوں نے 5 دن عدالت میں آرگومنٹس کیے ہیں اور آرگومنٹس کرنے کے بعد جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو تب وہ اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ یہ وکیل تب کرتا ہے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری درخواست منظور ہونے والی نہیں ہے اور میرے خلاف تگڑا آرڈر آ جائے گا۔ اس وجہ سے جب اس کو یہ لگے آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، اور آرگومنٹس کرنے کے بعد جب اس کو عدالت کے موڈ کا پتہ چل جائے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں بات کرنے کو، تو تب وہ اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں درخواست، یہ نمٹانا نہیں ہوتا، یہ درخواست بصیغہ واپسی خارج، اس کو بھی ڈسمس کہا جاتا ہے۔ یہ جو درخواست واپس لی جاتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ڈسمس آن وڈرا، یہ وڈرا ہونے کی بنیاد پر ڈسمس ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، اور یہ تب ہوتی ہے جب کوئی نوشتہ دیوار پڑھ لیتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا، یا میرا ریلیف نہیں بنتا، یا جو میں یہاں مانگنے آئی ہوں اب ان کے بس میں نہیں رہا، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ دوسری طرف جو مریم نواز کی درخواست تھی، عدالت نے کہا کہ جو آپ نے درخواست دوسری دی ہوئی ہے 2019 سے پینڈنگ چلتی آ رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ بیرون ملک جانا ہے، اور بیرون ملک جانے کی جو درخواست تھی اس پر انہوں نے عدالت میں کہا کہ جناب ہم یہ جو ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن نواز شریف کی تیمارداری کے لیے جو درخواست تھی اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ابھی ہم اس درخواست پر بحث نہیں کرنا چاہتے، اور ابھی ہم نے مریم نواز عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ کی درخواست واپس لینا چاہتی ہے۔ اور جو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ 2019 میں نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کی درخواست تھی، ابھی ہم اس پر دلائل نہیں دینا چاہتے، اس کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ان کی مرضی سے کام چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 4 بینچ بن گئے، اور 4 بینچ بننے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست ہی واپس لے لی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا نظام کیسا ہے، اور ہمارا نظام، جسٹس کا نظام اور ہمارا جو باقی نظام ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔